کیا شیطان مسلمان ہے؟ یہ ہے آج کا سوال، اور ایسا سوال کون پوچھ سکتا ہے سوائے ایک بچے کے؟ مجھ سے یہ سوال ایک 5 سالہ بچی نے پوچھا۔ بچے فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، بہت معصوم۔ ان کے دل میں ڈر و خوف نہیں ہوتا، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں ایسی باتیں سکھا دیتا ہے جو ہمیں پہلے معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو قصہ سنا رہا تھا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا، اور شیطان کا، اور کیسے جنت میں شجر ممنوعہ کے پاس آدم علیہ السلام اماں حوا گئے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود۔ اور یہ قصہ سنتے ہوئے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا، کیا شیطان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ ہاں، یقیناً یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہے، بلکہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ آسمانوں میں رہا، فرشتوں کے ساتھ وقت گزارا، فرشتوں کا سربراہ تھا وہ، اور اس نے اللہ کی آواز بھی سنی، فرشتوں کو بھی دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا۔ تو اس کا ایمان تو یقیناً ہے اللہ اور خدا پہ۔ اور پھر اس نے مجھ سے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا شیطان انبیاء پر یقین رکھتا ہے؟ اور میں نے کہا ہاں بالکل رکھتا ہے۔ کہنے لگی کیا سارے انبیاء پر یقین رکھتا ہے؟ اور میں نے کہا ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے تمام انبیاء کو دیکھا ہے، اس کا یقین ہے۔ پھر اس نے کہا کیا وہ آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ تمام کتابیں اسے نازل ہوتی دیکھی ہیں۔ آسمانوں پہ جانے کی بندش لگی جب قرآن نازل ہوا، بلکہ وہ ان صحیفوں پر بھی یقین رکھتا ہے جن کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، لیکن اس نے دیکھے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ان انبیاء پہ کون کون سی کتابیں نازل ہوئیں، اس کا سب یقین ہے، ہم سے زیادہ یقین ہے۔ اور پھر اس نے وہ سوال پوچھا جو بڑا مشکل سوال تھا۔ کہنے لگی ابو، کیا شیطان مسلمان ہے؟ اور میرے منہ سے فوراً نکلا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اب بچی پریشان ہوگی، کہنے لگی لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے، کتابوں پہ یقین رکھتا ہے، انبیاء پہ یقین رکھتا ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں؟ یہی تو چاہیے مسلمان ہونے کے لیے۔ اب مجھے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ میں سوچنے لگا بات تو صحیح کہہ رہی ہے، میں نے کبھی پہلے اس پہ غور نہیں کیا۔ اور کافی دیر سوچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا جواب ملا، اور میں نے اس کو کہا بیٹا، مسلمان ہونے کے لیے صرف ایمان نہیں چاہیے، ایمان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چاہیے، اور وہ ہے عمل۔ ایمان اور عمل جب مل جائیں تو پھر انسان صحیح مسلمان بنتا ہے۔ اور یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ہر جگہ، خصوصاً سورہ نمبر 103 سورہ العصر میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں: ایمان، اعمال صالح، اس کے بعد حق اور صبر۔ یہ 4 چیزیں ہوں تو انسان مکمل مسلمان بنتا ہے۔ اگر آپ انسان کی مثال لیں ایک موبائل فون یا گیجٹ کی طرح، تو ایمان ہمارا چارج ہے، ہمیں ایمان سے توانائی ملتی ہے، اور یہ وہ طاقت و توانائی ہے جس سے ہم عمل کر سکتے ہیں، جس میں چارج ہونے کے بعد فون اپنا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اور صرف فون کو چارج کرتے رہیں اور اس سے کوئی کام نہ لیں تو وہ فون بیکار ہے۔ اور اگر صرف اور صرف مقصد فون یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کو 100% چارج رکھنا ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر وقت نماز، روزہ، حج اور ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی ہر وقت ہمارے ایمان کا چارج 100% ہو۔ اور جب کبھی یہ ایمان کا چارج 100% سے تھوڑا سا بھی کم ہوتا ہے تو ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں فکر لائق ہو جاتی ہے کہ دوبارہ اس کو 100% کیسے کیا جائے۔ لیکن اگر آپ کسی بیٹری کو ہر وقت 100% چارج کرتے رہیں گے، اس کو ہر وقت تار سے جوڑ کے بجلی کے ساتھ لگائے رکھیں گے، تو اس سے وہ بیٹری گرم ہو جائے گی، اور کبھی کبھی وہ آلہ، چاہے وہ موبائل ہے یا ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، وہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ اور یہی ہے نقصان جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ اعمال کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان بغیر اعمال کے بالکل بیکار ہے۔ جب تک آپ کے ایمان سے عمل نہیں پیدا ہوتا، تب تک اس ایمان کا انسان کو اور انسان کے ارد گرد رہنے والی باقی مخلوقات کو کوئی فائدہ نہیں۔
اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کہ دور دراز ایک صحرا میں ایک تپتی دوپہر کا وقت تھا اور کہیں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ چند علاقوں میں نخلستان تھے اور وہاں کچھ کنویں تھے جن میں پانی تھا، اور وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا۔ اب یہ جو خاتون تھی، جو عورت تھی، یہ اپنے زمانے کی کوئی سب سے نیک سیرت خاتون نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک کتا ہے جو گول گول چکر کاٹ رہا ہے اور اس کو پیاس لگی ہے۔ پیاس سے وہ بلک رہا ہے اور ممکن ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو وہ مر جائے۔ اس عورت نے اس کتے کی جان بچائی۔ اس نے اپنے جوتے اتارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواتین اپنے جوتوں کے معاملے میں بڑی خیال رکھتی ہیں، تو اس نے پہلی قربانی دی کہ جوتے اتار کے اس میں پانی ڈالا اور کتے کو پانی پلایا۔ اب اس تپتی دوپہر میں پانی پلانے سے اس جانور کی جان بچا لی اس عورت نے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کو اپنی رحمت میں جگہ دی، صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کی تھی۔ اور یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے، آج سے بہت پہلے ایک عورت ایک گھر میں رہا کرتی تھی اور اس کے پاس ایک بلی تھی، جیسا کہ اکثر عورتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اب یہ خاتون دوسری خاتون کی نسبت کافی نیک سیرت واقعہ ہوئی تھی، لیکن یہ اس بلی کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتی تھی۔ ان کی ساری توجہ اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ تھی، اور اس بلی کو کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اپنی عبادات کرتی ہوں گی جیسے ہم سب کرتے ہیں، بیٹری کو 100% چارج رکھنے کے لیے، اور اس بلی کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتی تھی کہ وہ کچھ چاہ کے باہر سے کھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی ساری مخلوقات ایک خاندان کی طرح ہیں، اور اسے وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو اس خاندان کے ساتھ رحمت سے پیش آئے۔ یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ عصر میں، اور اگر آپ مزید تفصیل سننا چاہیں تو یوٹیوب چینل پر اس کی تفسیر موجود ہے۔ اور سب سے آخر میں آپ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا اور تمام مذاہب کا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ کہ ہمارے اعمال اور ہماری نیکیوں اور عبادات کا اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اس کا سارا فائدہ بھی ہمیں ہے اور ان کے نہ ہونے سے نقصان بھی ہمیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہم اس دنیا کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کے لیے بھی اور تمام مخلوقات کے لیے ایک بہتر جگہ بنائیں گے۔ اور ہر مذہب اور ہر الہامی پیغام کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا کو، اس معاشرے کو، اس زندگی کو انسان اپنے لیے اور اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے ایک بہتر جگہ بنائے، اور یہی وہ نیک اعمال ہے جس کا ہمیں صلہ ملے گا۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔